وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ اور جب تمہیں کوئی شخص سلام کرے تو تم اس سے بھی بہتر طریقے پر سلام کرو، یا کم از کم انہی الفاظ میں اس کا جواب دے دو، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلے والی آیت کریمہ میں سفارش کے حوالے سے بات کہی تھی۔ سلام بھی چونکہ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک سفارش ہے، اس لیے سفارش کا حکم بیان کرنے کے ساتھ سلام کا بھی حکم بیان فرما دیا گیا۔ یعنی کسی مسلمان کو سلام کرنا یا دعا دینا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے اس کی سفارش کرنا ہے، اس کی شفاعت کرنا ہے۔ تو حق تعالیٰ شفاعت کی ایک خاص صورت کو جو مسلمانوں میں شائع اور مشہور ہے صراحت کے ساتھ بیان فرماتا ہے کہ جب کوئی اے مسلمانوں تم کو دعا دے یا تم کو سلام کرے تو تم بھی اس کا جواب دو، اور بلکہ تم کو اس کا ضرور جواب دینا چاہیے، یا تو وہی کلمہ تم بھی اس سے کہہ دو یا اس سے بہتر۔ مثلا اگر کسی نے تم سے السلام علیکم کہا تو واجب ہے تم پر کہ تم بھی اس کے جواب میں وعلیکم السلام کہو، اور اگر زیادہ ثواب چاہتے ہو تو ورحمۃ اللہ کا بھی اضافہ کر دو، یعنی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، یا اگر آپ صرف جواب دے رہے ہیں تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اور اگر اس نے یہ لفظ پہلے سے بڑھا دیا ہے تو تم جب جواب دے رہے ہو تو وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی برکاتہ کا لفظ زیادہ کر دو۔ اللہ کے یہاں ہر چیز کا حساب کتاب ہوگا اور اس کی جزا ملے گی۔ سلام اور اس کا جواب بھی اس کے اندر آ گیا، اور یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اس سے شفاعت حسنہ یعنی نیک چیزوں کی سفارش کی پوری ترغیب سمجھ میں آ گئی، اور جو لوگ برائی کی ترغیب دیتے ہیں یا برائی کی سفارش کرتے ہیں یعنی شفاعت سیئہ، اس کی خرابی اور اس کا نقصان بھی سمجھ میں آ گیا، کیونکہ جو شفاعت حسنہ کرے گا اس کو اللہ تعالیٰ ثواب دے گا، اور جس کی شفاعت کی ہے اس پر اس کے ساتھ حسن سلوک اور مکافات کا حکم فرما دیا، برخلاف شفاعت سیئہ کے کہ اس کے اندر سوائے معصیت، گناہوں کے کرنے اور خدا کی رحمت سے محرومی کے اور کچھ نہیں ملے گا۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو سلام کا حکم دیا ہے یہ اصل میں بہت ہی اہم چیز ہے، اسی لیے اسے قرآن کریم کا حصہ بنایا گیا۔ ایک حدیث ہے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، انہی سے مروی یہ حدیث ہے کہ ایک شخص بارگاہ نبوت میں حاضر ہوا اور کہا السلام علیک، یعنی اس نے صرف آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو سلام کیا، اور صرف السلام علیک اتنا کہا، ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نہیں کہا۔ آپ نے جواب میں السلام علیک ورحمۃ اللہ فرمایا۔ پھر ایک اور صاحب آئے، انہوں نے السلام علیک ورحمۃ اللہ کہا، آپ نے جواب میں وبرکاتہ کے الفاظ بڑھا دیے۔ ایک اور صاحب آئے، انہوں نے السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پورا اسی طرح جواب دیا جتنا انہوں نے کہا تھا، یعنی پہلے والے کے جواب میں آپ نے ایک لفظ کا اضافہ فرمایا، اور دوسرے والے کے جواب میں ایک لفظ کا اضافہ فرمایا، اور تیسرے والے کے جواب میں بہو اتنا ہی کہا جتنا انہوں نے کہا۔ سلام کے بہتر جواب سے یہی مراد ہے کہ دعائیہ کلمات بڑھا دیے جائیں۔ حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ بڑھانے کی حد و برکاتہ تک ہے، برکاتہ سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ اگر بڑھا کر جواب سامنے والا دے تو اچھی بات ہے، اور اگر نہ دے اور آپ نے مکمل سلام نہیں کیا ہے تو کوئی بات نہیں، یا سلام کرنے والے نے اس کی گنجائش ہی نہ رکھی ہو تو جواب میں بھی اتنا ہی کہے جتنا کہ اس نے کہا ہے۔ سلام کرنا مسنون ہے اور جواب دینا واجب ہے، یہ بات یاد رکھنی چاہیے۔ سلام میں پہل کرنا افضل ہے۔ قرآن مجید میں خاص طور پر سلام کا حکم فرمایا گیا، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اسلام کی نظر میں سلام کی کس قدر اہمیت ہے۔ یہاں پر یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے تو سلام کے سلسلے میں کچھ مسائل ہیں جو ہمیں سمجھنے چاہیے
چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، یہ آداب میں سے ہے، جیسا کہ بخاری شریف کے اندر ہے۔ سوار شخص پیدل کو سلام کرے۔ پھر اسی طرح بخاری شریف میں یہ بھی ہے کہ کم تعداد والے زیادہ تعداد والے کو سلام کرے۔ پھر اسی طرح بخاری شریف میں ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ پھر اسی طرح شمائل کبریٰ کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہے کہ اتنی آواز سے سلام کرے کہ دوسرا سن لے، اور جواب بھی اتنی آواز سے دے کہ سلام کرنے والا سن لے۔ پھر اسی طرح ایک کتاب ہے آداب المعاشرت، اس کے اندر لکھا ہے کہ اگر کسی مجلس میں آئے اور مجلس میں کوئی خاص گفتگو ہو رہی ہو تو بلند آواز سے سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ آواز دھیمی رکھ کر سلام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح یہ بھی لکھا ہوا ہے اسی کتاب کے اندر کہ جھک کر سلام نہیں کرنا چاہیے، بلکہ جس حالت میں ہو اسی حالت میں سلام کرنا چاہیے۔ تعظیم صرف اللہ تعالیٰ کے حق میں ہونی چاہیے۔ پھر عمل الیومی واللیلہ ایک کتاب ہے، اس کے اندر لکھا ہے کہ اجنبی مرد اجنبی عورتوں کو اور اجنبی عورتیں اجنبی مردوں کو سلام نہ کریں۔ پھر اسی طرح صحیح بخاری کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ سلام ہر مسلمان کو کرنا چاہیے، چاہے اسے پہچانتا ہو یا نہ پہچانتا ہو۔ جامع فتاوی کی ایک کتاب ہے جس کے اندر لکھا ہے کہ تلاوت، ذکر، وظیفہ وغیرہ میں مشغول شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح اسی میں یہ بھی لکھا ہے کہ علمی مشغلے میں مصروف شخص کو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ جامع ترمذی میں ہے کہ اگر کوئی سونے کے لیے لیٹا ہو تو اتنی آواز سے سلام کیا جائے کہ اگر وہ جاگ رہا ہو تو جواب دے دے، اور اگر وہ سو رہا ہو تو بیدار نہ ہو جائے۔ پھر اسی طرح جامع الفتاوی میں لکھا ہے کہ اذان کے دوران سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح امداد الفتاوی میں لکھا ہے کہ جب مسجد میں آئے اور لوگ ذکر وغیرہ میں مشغول ہو تو سلام نہیں کرنا چاہیے۔ پتہ یہ چلا کہ سلام کے آداب کا پورا لحاظ رکھتے ہوئے ہی سلام کرنا چاہیے، تاکہ ثواب کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بے شمار انعام کے ہم مستحق بن سکیں۔ اللہ لا الہ الا ہوا لَيَجْمَعَنَّكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا رَيْبَ فِيهِ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا۔ اللہ وہ ہے کہ اس کے سوا کوئی خدا نہیں، وہ تمہیں ضرور بالضرور قیامت کے دن اکٹھا کرے گا، جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کا سچا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ فرما دیا کہ قیامت کا آنا اور ثواب اور عقاب کے سب وعدوں کا پورا ہونا یہ سب سچ ہے، اس میں کوئی خلاف ورزی نہیں ہوگی، اس میں کوئی تخلف نہیں ہوگا۔ ان باتوں کو سرسری خیال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پر یقین رکھنا چاہیے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سب باتیں جو کہی جا رہی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور کون ہے جو اللہ تعالیٰ سے زیادہ بات کا سچا ہو؟ یقیناً اللہ تعالیٰ ہی سب سے زیادہ سچے ہیں، تو ان کے ان وعدوں پر بھی اسی طرح یقین رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال حسنہ کا بھرپور بدلہ عطا فرمائے، اور ہم سب کے اعمال سیئہ کو معاف فرمائے۔